اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، آپ سب امید کرتی ہوں ایمان کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ٹاپک قرآن کے اوپر میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اپنے ساتھیوں میں بھی اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ مکمل طور پر دوسروں کو بھی آگہی ہو سکے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے جو اس نے اپنے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ قرآن مجید 114 سورتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز سورہ فاتحہ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے متعدد نام بھی ہیں، یعنی اور نام بھی ہیں۔ ان میں چند مشہور نام یہ ہیں: الفرقان فرق کرنے والا، الکتاب کتاب لکھا گیا، الذکر نصیحت، التنزیل نازل شدہ، احسن الحدیث بہترین کلام، برہان واضح دلیل۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کتنی ماشاءاللہ اچھی حدیث کے بارے میں آج ہمیں پتہ چلا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہوگا جو قرآن کو سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا۔ انشاءاللہ پیارے بچوں، آج سے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مزید سیکھنے اور سکھانے کی اور کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو کوئی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، ایک حرف یعنی الف، تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس پر عمل کریں، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانیں اور اس کی تلاوت اس طرح کریں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، تاکہ قیامت کے دن قرآن ان کے پروردگار کے ہاں ان کی سفارش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اہل ایمان کے لیے ہدایت، شفقت، رحمت اور شفا کے طور پر اتارا ہے۔ اس لیے اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر اس قرآن جیسا لانا چاہیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ پہلی امتوں پر جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھیں، ان کے ماننے والوں نے رد و بدل کر کے انہیں مسخ کر دیا۔ قرآن مجید نے اسلام کے اصل اور سچے پیغام کو کھلے اور واضح الفاظ میں بیان کیا، سابقہ کتابوں میں موجود سچائیوں کی تصدیق کی اور ان میں شامل کیے ہوئے جھوٹ کا پردہ چاک کیا اور خود ہر طرح کی تبدیلی سے محفوظ رہا۔ ان میں بعض کتابیں اگرچہ اب بھی موجود ہیں لیکن وہ اپنی اصل شکل کھو چکی ہیں۔ لوگوں نے ان میں من مانے اضافے اور تبدیلیاں کر دیں۔ قرآن واحد صحیفہ آسمانی ہے جو زمانہ گزرنے کے اثرات اور مختلف
ادوار کی علائشوں سے محفوظ ہے، کیونکہ یہ ایک سچا کلام ہے اور اللہ نے اس کے تحفظ کی ذمہ داری کا خود قبول کر لیا ہے، یعنی اس کی ذمہ داری اللہ نے خود قبول کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلا کہ آج ہم نے یہ سیکھا اور سنا اور انشاءاللہ آگے شیئر کریں گے کہ قرآن پڑھنے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں بھی مل گئیں اور ہم بہترین انسانوں میں شامل بھی ہو گئے، اللہ کے پسندیدہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ نے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور آگے آپ جب شیئر کریں گے تو دوسرے جب بچے اس پر عمل کریں گے تو اس کا پورا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل ہم اللہ کے حکم سے نیکسٹ اپنی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے جس سے ہمیں نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔